حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور جمہور علماء کرام کا یہ نظریہ ہے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اور بعض امام شافعی علیہ رحمہ کے مقلدین، ائمہ مجتہدین کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نظریے پہ اتنے پختہ تھے کہ آپ قسم اٹھاتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ اور پھر اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو طاق اعداد بہت پسند ہیں، اور طاق اعداد میں 7 کا ہندسہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، اور 7 اعضاء پہ سجدہ مشروع کیا گیا ہے، ہفتے کے دن 7 ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں 7ویں شب ہی شب قدر ہونی چاہیے، یعنی 27ویں ہی شب قدر ہونی چاہیے۔ اور پھر امام ابن حجر عسقلانی اور امام رازی علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی استدلال نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 3 بار آیا ہے، تو 9 سے 3 سے ملٹیپلائی کیا تو جواب 27 آیا۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ ذکر فرمایا کہ ہی حتی مطلع الفجر، اس میں ہیا ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اس سورت کا 27واں کلمہ ہے۔ یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بخاری شریف کی ایک حدیث کی بات بھی کرتا چلوں۔ بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 2023۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ پڑے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو جب یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اس کی تعیین کا علم اللہ رب العزت نے اٹھا لیا ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا علم نہیں تھا، جبکہ جو بخاری شریف کی مشہور شروحات ہیں شرح آفاق، اس میں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ صرف اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کی تعیین کا علم اٹھایا گیا، اگلے سال آپ کو پھر عطا کر دیا گیا۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے بات کرتے ہوئے ذکر کی ہے، بلکہ علامہ سید انور شاہ کشمیری مشہور دیوبندی عالم دین، انہوں نے فیض الباری میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صرف اسی سال تعیین شب قدر کا علم اٹھایا گیا، اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا کر دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی اہمیت کو جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔